السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب سے ہماری مان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے. مطلب ہمارا جو علم سیکھنے کا اور سکھانے کا ایک سلسلہ چل پڑا تھا، ہم کو دوبارہ سے کنٹینیو رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم اس پہ ثابت قدم رکھیں اور ہمیں علم جو ہمارے پاس علم ہم نے حاصل کیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. اچھا، تو ڈسکشن کا آغاز میں اپنے کلائنٹ کے ڈسکشن سے کرنا چاہوں گی. مطلب اس کی کچھ باتوں کو ڈسکس کر کے ہم اپنے لیے یہ نتیجہ نکالیں کہ ہمیں کس طرح سے اپنی زندگی گزارنی ہے. ٹھیک ہے، تو پہلے اور میں نے پہلے میں کچھ انٹروڈکشن دے دیتی ہوں آپ لوگوں کو تاکہ پتہ ہو کہ کس طرح کا کلائنٹ تھا اور کیا اس میں سے ہم نے اپنے یہ پوائنٹس نکالنے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں کیا اپنی نظر کلیئر آنی ہے اس کی باتوں کو جانتے ہوئے. ٹھیک ہے، تو آئی ایم ڈوئنگ کلینکل سائیکالوجی اور اس کے لیے میں نے انٹرنشپ 2-3 جگہوں سے کی ہیں. بٹ اس دفعہ جو میں نے کی ہے دیٹ واز امیزنگ ایز کمپیئر ٹو دا بفور ون. تو اس میں کیا ہوا کہ میرے پاس اس طرح کا پیشنٹ کلائنٹ ہم کلینکل سائیکالوجی کے ٹرمس میں کلائنٹ ورڈ یوز کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر اس ویڈیو میں کہیں پیشنٹ کو ورڈ نکلا ہے تو ڈونٹ مائنڈ اٹ، کیونکہ پیشنٹ بولنے کی عادت پڑی ہوتی ہے نا ہم لوگوں کو. اور تو پھر اس ایج گروپ کا اسپیسیفکلی کلائنٹ بہت کم آتے ہیں. So she was approximately 16 to 18th, I think, because she was preparing for MCAT اور وہ مطلب سیکنڈ ایئر she had completed 1 year before MCAT اس نے دیا. اس کا نہیں ہوا MCAT میں and the main reason was that کہ MCAT اس کا نہیں ہو پایا. دین اس نے آئسولیشن اختیار کر لی. اب وہ مجھے ملی تھی لاسٹ منتھ میں نے انٹرنشپ کی ہے، تو ہم لوگوں کا انٹریکشن لاسٹ منتھ ہوا اور اس سال بھی اس نے MCAT دینے اکتوبر میں اس کو ڈیٹ آئی گی. تو دا پوائنٹ واز دیٹ اس کا MCAT میں نہیں ہوا. شی ڈیسائڈیڈ ٹو آئسولیٹ ہر سیلف فرام ہر فیملی ممبرس. اس نے اپنے روم میں الگ رہنا شروع کر دیا اینڈ آل ٹائم موبائل اور اسکرین ٹائم اس کا اتنا زیادہ تھا کہ اور جو اس نے ویڈیوز، موویز، ڈراماز، شوز وغیرہ جو بھی دیکھے ان سب کا اس کے مائنڈ پہ اتنا امپیکٹ تھا کہ شی واز دیئر فار ہر ٹریٹمنٹ فار مینٹل ہیلتھ. اس کی مینٹل ہیلتھ اتنی حد تک متاثر ہو گئی کہ اس کو پھر ہاسپٹل کنسلٹ کرنا پڑا. دیٹ واز بیکاز وہ ہر ٹائم رات ہو دن ہو موبائل یوز کر رہے تھے. ٹھیک ہے، اور آپ کو پتہ ہے ہم موبائل یوز کر رہے ہوتے ہیں ہمارا سلیپ ٹائم بہت متاثر ہوتا ہے. جسٹ بیکاز کہ ہمارے نیورو ٹرانسمیٹرز وہ سب کچھ دماغ میں سارا کچھ سسٹم ہوتا ہے وہ سارا ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور جس ٹائم ہمیں سونا ہوتا ہے اس ٹائم ایکٹیو ہو جاتا ہے ہم موبائل یوز کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ مسلسل دن رات موبائل یوز کریں گے تو کوئی نہ کوئی امپیکٹ ہوگا اور جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں موبائل پہ اس کا بھی ہوگا آپ کے دماغ پہ امپیکٹ. تو بات یہ ہے کہ ایک تو MCAT والا جو ڈیسیزن کھڑا رہا کہ اس کا نہیں ہو سکا MCAT میں وہ اس تک نہیں پہنچ سکے کہ یار یہ میرے لیے کچھ بہتر ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ میرے اس میں نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اس کا اس سال MCAT میں ہو جائے. آئی ڈونٹ تھنک کہ مطلب کچھ بھی امیجن نہیں کر سکتی وہ اپنے ساتھ کیا کر لے گی. اور اس کا جو مرض تھا وہ کافی حد تک ایکسٹریم پہ جا چکا تھا. دیٹ واز آل بیکاز آف دا موبائل، جس کو موبائل بہت زیادہ یوز کرنے لگ گئی تھی. اور پھر اب آپ یہ دیکھیں نا کہ ہمارا اگر کسی ایک فیلڈ میں اسٹوڈنٹس کے لیے خاص طور پر اگر کسی ایک فیلڈ میں نہیں ہوا تو وہ کوئی اداسی کا ٹائم نہیں ہے. وہ ایک ایسا ٹائم ہے کہ اگر ہمیں کوئی چیز نہیں ملی تو ہم اللہ تعالیٰ سے رجوع کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم اور مانگ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے خیر مانگ سکتے ہیں. اس میں خیر نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو نہیں دی، ہم لوگوں کو نہیں دی. تو بات یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے بجائے وہ چیز مانگنے کہ ہمیں اس چیز میں خیر مانگنا چاہیے. ٹھیک ہے، ہمیں چاہیے اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں وہ چیز دیں، ہمارے نصیب میں وہ چیز لکھیں جس میں ہمارے لیے خیر ہو اور ہم سے دوسروں تک خیر پہنچے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں یا اس طرح کے اور بھی جتنے بچے ہیں MCATians یا جو بھی جس بھی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں اگر اس فیلڈ میں نہ ہو تو جسٹ یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ ہمارے نصیب میں نہیں تھا. ہمارے نصیب میں اگر کوئی چیز ہوگی تو ہمیں یہاں سے نہیں ملے گی. MCAT میں نے بھی دیا. اس کے بعد سائیکالوجی جو تھا وہ میرے پلان میں نہیں تھا کہ میں سائیکالوجی کبھی بھی کروں گی. بٹ دیٹ واز دا لاسٹ پلان اینڈ انڈیڈ دا پلان از دا بیسٹ پلان. اللہ از دا بیسٹ پلان. اللہ نے بہت بیسٹ میرے لیے چنا تھا. سائیکالوجی میں میرا ایڈمیشن ہوا اینڈ صرف 1 سال رہ گیا سائیکالوجی کی ڈگری کمپلیٹ ہوئی انشاءاللہ. اینڈ آئی تھنک کہ باقی ساری فیلڈ سے تھوڑا ہٹ کے تھوڑا انٹرسٹنگ تھوڑا اچھا فیلڈ ہے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے چنا ہے.
ٹھیک ہے. تو آپ لوگ اس ٹائم جہاں ہیں، جس اسٹیٹ میں ہیں، جس پوزیشن پہ ہیں، جو چیز اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ملی ہے نہیں ملی، لیکن اس کی جگہ آپ کو جو کچھ مل چکا ہے اس پہ ذرا شکر ادا کریں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کریں جس اسٹیج پہ آپ ہیں، کیونکہ ہم جس اسٹیج پہ ہیں اس اسٹیج پہ ہونے کے لیے بہت سے لوگوں کی دعائیں کرتے ہیں. اس اسٹیج پہ بہت سے لوگ پہنچنا چاہتے ہیں. تو جس اسٹیج پہ ہیں آپ نے دوسروں کے ساتھ اپنا کمپیریزن نہیں کرنا، اپنے ہی ساتھ کمپیریزن کرنا ہے. میں پہلے کیسا تھا، بعد میں کیسا ہونا ہے. alright، کہ میں پہلے سے اب میرے میں کیا چینجنگز آ گئی ہیں، کیا میں نے امپروو کیا ہے یا پھر امپروو نہیں کیا، اس جگہ پہ کھڑا ہوں. تو اپنا کمپیریزن اپنے آپ سے کریں گے تو دیٹ ول بی اے پازیٹیو امپیکٹ، دیٹ ول برنگ اے پازیٹیو امپیکٹ. بجائز کہ ہم کسی دوسرے کو کہیں کہ یار اس کے پاس یہ چیزیں میرے پاس نہیں ہے، اور پھر اس سے بہت سی برائیاں پیدا ہو سکتی ہیں. اپنے لیے بھی تو زیادہ ہی ہوگی. معاشرے میں تو ہمارا بیڈ امپیکٹ پڑے گا ہی پڑے گا، لیکن اپنے لیے ہم پہ کچھ نہیں، کچھ کسی جگہ پہ نہیں پہنچ سکیں گے اگر ہم دوسروں سے کمپیریزن کرتے رہیں گے. ہاں اگر کرنا ہے تو آپ پھر ہیلدی کمپیریزن کریں، پازیٹیو کمپیریزن کی، دوسرے بندے سے حسد نہیں کریں. بٹ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہاں یار چلو میں بھی تھوڑا سا محنت کر لیتا ہوں تو چلو میں بھی اس اسٹیج تک پہنچ جاؤں گا جس اسٹیج پہ میرا بھائی ہے، میرا دوست ہے، لیکن کوئی بھی اس طرح سے جس سے بھی ہم کمپیریزن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ابھی صرف آپ اس ویڈیو کے لیے کہ ذرا شکر ادا کریں اور ہیلدی کمپیریزن کرنا ہے تو جس اسٹیج پہ ہیں جو چیز چاہیے اس کے لیے اللہ سے خیر مانگے اور خیر دینے والے بنے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پر رکھے اور جو علم ہمیں اس نے دیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور دوسروں کو پھیلانے کی توفیق دے. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.